اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مہینے میں کسی گھڑی میں کوئی نحوست ہم تو اپنے طور پر اور خاص طور پر خواتین اور عورتیں اس میں پیش ہوتی ہیں جو زنانہ علماء ہوتے ہیں، ان کی اپنی شریعت ہوتی ہے، ان کے اپنے فتوے ہوتے ہیں اور وہ خود ہی مفتی اور خود ہی قاضی خود ہی وہ فیصلے کرتی رہتی ہے، یوں کریں گے، بدھ کے دن کوئی کام شروع کریں گے تو منحوس ہوگا، شام کو کوئی آ کر جو بیٹھ جائے کبا مکان کی چھت پر تو پھر کوئی مہمان آتا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنے طور پر نحوست والی بنائی ہوئی ہے۔ اور خاص طور پر محرم کے بعد اگلا مہینہ ہے سفر کا، جس کو ترتیبی بھی کہتے ہیں سفر کے مہینے میں نحوست اپنے طور پر۔ یہ کہاں تو قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی صحابی کا قول ہے، شریعت اسلام میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ ہم نے اپنے طور پر بہت ساری چیزیں گھڑ کے رکھی ہوتی ہیں اور نعوذ باللہ ہم ان کو فرائض سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کو کوئی وجود نہیں۔ اسی طریقے سے محرم الحرام کا مہینہ جس میں میں نے عرض کیا کہ یکم محرم الحرام کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے مانگ کر لیا، خلیفہ ثانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر فاتح روم و فارس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن اور 10 محرم الحرام نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لخت جگر، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے، جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے خاندان کی مظلومان شہادت کا دن 10 محرم الحرام جسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ 10 محرم الحرام کو یہ ایک افسوسناک واقعہ، دل خراش واقعہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر آپ کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی المناک اور مظلومانہ شہادت، جس کی وجہ سے ہر مسلمان کا دل دکھی ہوتا ہے، لیکن اس مہینے کی اہمیت اس واقعے کی وجہ سے نہیں۔ یہ محرم کا مہینہ اور عاشورہ کا دن تاریخ اسلام میں پہلے سے اہمیت والا چلا آ رہا ہے اور پھر اتفاق سے یہ اہم واقعہ بھی اس مہینے میں پیش آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ مدینہ کی یہود عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور کربلا کا واقعہ تو بعد میں پیش آیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ مدینہ کی یہود عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 محرم کو تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی اس دن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، ہم اس کی شکریہ میں یہ روزہ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ جس دن میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس دن شکریہ میں روزہ رکھیں، تم سے زیادہ ہمارا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھو، لیکن آپ غور کریں، بڑی عام بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزہ رکھو لیکن 10 تاریخ کے ساتھ 9 کو ملا لو یا 10 کے ساتھ 11 کو ملا لو، ایک دن پہلے اور ایک دن بعد میں، یا ایک دن پہلے ایک اور روزہ رکھ لو یا ایک دن بعد میں ایک اور روزہ رکھ لو، اس تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ مجھے میرے رب نے یہود کی مخالفت کا حکم دیا۔ آپ غور فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے میں بھی اپنی امت کو یہود کی مشابہت سے روکے۔ آپ نے فرمایا وہ صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھتے، تم 9 اور 10 کا رکھو یا 10 اور 11 کا رکھو، تاکہ روزہ بھی ہو جائے اور یہود کی مخالفت بھی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل اپنی امت کو یہود و نصارہ سے الگ رکھا، ان کو اپنے ایک طرز زندگی دیا۔ اسی لیے غور فرمائیں، اسی دعا کا ماننا اللہ نے فرض اور واجب نہیں کرا دیا، دعا کو جو مرضی دو، لیکن اسی دعا کا مانگنا فرض اور واجب نہیں قرار دیا۔ لیکن آپ غور فرمائیں، نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے ہو تو امام کی سورہ فاتحہ، آپ کی سورہ فاتحہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے من فرمایا من لہ الامام فقرات الامام لہ قرات، جس کا امام ہو تو امام کی قرات اسی کی قرات ہوتی ہے، امام کے پیچھے تو نہیں۔ لیکن اگر اپنے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر فجر سے لے کر عشاء تک غیر مؤکدہ سنتوں اور نوافل میں ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا بعض ائمہ کے نزدیک فرض ہے، بعض کے نزدیک واجب ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہر نمازی یہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام والے کون ہیں؟ قرآن نے بتا دیا، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اولیاء ہیں، ان کے راستے پر مجھے چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب ہوا یعنی یہودی، اور جو گمراہ ہوئے یعنی عیسائی، مجھے ان کے راستے پر نہ چلا۔ فجر سے لے کر عشاء تک میں نے آج کیا نوافل اور غیر مؤکدہ سنتوں کو چھوڑ کر 32 رکعت، مسلمان ہر رکعت میں یہ دعا مانگتا ہے، اور جب سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض یا واجب ہے، اس دعا کا مانگنا بھی فرض اور واجب ہوا۔ اس لیے کہ دعا سورہ فاتحہ، اے اللہ جن پر تیرا غضب ہوا یعنی یہودی، اور جو گمراہ ہوئے یعنی عیسائی، ان کے راستے پر مجھے نہ چلا۔ اب نماز میں تو کھڑے ہو کر مسلمان یہ دعا مانگتا ہے، اور نماز سے باہر، مسجد سے باہر نکل کر اپنی دکان میں، اپنی مارکیٹ میں، اپنی تجارت میں، اپنی شکل میں، اپنی صورت میں، اپنی عدالت میں، اپنی ایمان میں، اپنی معیشت میں انہیں یہود و نصارہ کی پیروی، ایک ایک چیز میں ان کی پیروی صرف کرتا نہیں ہے، ان کی پیروی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ آپ ظاہر ہے کہ پھر رحمتیں کہاں سے آئیں، برکتیں کہاں سے آئیں، عروج اور ترقی کہاں سے آئے؟ ظاہر ہے غضب والوں کے راستے پر چلیں گے تو غضب آئے گا یا رحمت آئے گا؟ میں کہا کرتا ہوں جس لائن پر آپ چلیں گے اس لائن کے اسٹیشن آئیں گے نا۔ آپ لاہور کی طرف جائیں گے تو پھر گجرت مدرہ، گجر خان، کھاریاں، لالا موسیٰ، گجرانوالہ اسٹیشن آئیں گے نا، اور پشاور کی طرف چلیں گے تو پھر جہانگیرہ باغ، جہانگیرہ اٹک یہ اسٹیشن آئیں گے۔ جس راستے پر آپ یہ چل رہے ہیں اس راستے میں چیزیں اور اسٹیشن آیا کرتے ہیں۔ غضب والوں کے راستے پر چلیں گے تو غضب آئے گا، اور رحمت والوں کے راستے پر چلیں گے تو رحمت آئے گا۔ ہم غور کریں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آج مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ غضب والوں کے راستے پر چل کر، غضب والوں کے راستے پر چل کر رحمت کی امید لگائے بیٹھے۔ پتہ نہیں رحمتیں کیوں نہیں آئی، برکتیں کیوں نہیں آ رہی، بدر والی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ چلے آدمی پانی پر اور تمنا
آگ کے انگاروں پر کھڑے ہو کر ٹھنڈک کی امید رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں یاد کر رہا ہوں مسلمان یہ سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز میں آپ نے ایک ساتھ آپ نے فرمایا یہودی ہتھیلی کے ساتھ سلام کرتا ہے، صرف ہتھیلی کے ساتھ، عیسائی انگلیوں کے ساتھ سلام کرتا ہے، اور ہم نے دونوں کو جمع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی السلام علیکم کہو، ہاں دور سے اگر سلام کی آواز کسی تک نہ پہنچ رہی ہو تو السلام علیکم کے ساتھ اشارہ بھی کریں، لیکن آپ غور کریں ہم نے تو ایک چیز دور دور کر ہاں ان کی پیروی کی، اور اسی لیے آج ذلت اور خواری کا شکار ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ وقتی چمک دمک اور چیز ہے، لیکن قرآن یہود و نصارہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ۔ آپ تو عربی نہیں جانتے نا، عربی جانتے ہوتے تو آپ کو مزہ آ جاتا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے یہود و نصارہ پر ذلت اور خواری کا ٹھپا لگا دیا ہے۔ جیسے یہ سکے بنائے جاتے ہیں روپے کے اور 5 روپے کے، اور ان پر کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا کوئی اسٹیٹ بینک یا کسی چیز کا ٹھپا لگا دیا، اور وہ ٹھپا جو لگ جاتا ہے وہ مٹتا ہے۔ اور پر اللہ نے ذلت اور خواری کا